سورۃ القاریہ۔ قاریہ جو ہے صفاتی نام ہے قیامت کا، اور اس قدر شدت سے ہولناکی کو ظاہر کرتا ہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق 3 اوقات ایسے ہوں گے کہ کوئی بندہ کسی کو پوچھے گا بھی نہیں۔ سب سے پہلے جب قبروں سے نکلیں گے، اور دوسرا جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اور تیسرا جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، تو کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں۔ اس وقت ایسا عالم ہوگا۔ آج ہم کہاں بعض وقت ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی میں اور ایک دوسرے کو دکھاوا کرنے میں خواہشات کے پیچھے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں گے، اور اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں، کوئی کسی کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے جو اتنا ہولناکی والا دن ہے کہ ہر طرف انسان بے وزن روئی کی طرح بکھرے پڑے ہوں گے ادھر ادھر، لیکن کیا چیز ہوگا، کس چیز کے وزن ہوگا، کیا چیز جو ہوگی وہ وزن میں بھاری ہوگی، کس چیز کو تولا جا رہا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ میں جو اوزان آتے ہیں گے، وہ کون کون سے اوزان ہوں گے، کیا کیا چیزیں تولی جائیں گی؟ سب سے پہلے تو پتہ ہے انسان تولے جائیں گے، انسان کا اپنا بھی وزن ہوگا۔ ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا تو وہ مکھی کے وزن جتنا بھی نہیں نکلے گا اس کا وزن، یعنی اتنا اس کے اعمال کی وجہ سے اس کا کوئی مچھر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کی بہت پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، تو آپ نے فرمایا تھا یہ پنڈلیاں اوزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی قیامت کے دن، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو تولی جائے گی وہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ کیا کیا چیزیں اعمال میں جو تھیں، جیسے آتا ہے کہ عالم کے قلم کی سیاہی بھی تولی جائے گی، شہید کے خون کے قطرے بھی تولے جائیں گے، ہر چیز کا وزن ہوگا۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ جو صحیفے درج کیے جا رہے ہیں گے، فرشتوں کے ہاتھ میں جو صحیفے ہیں گے وہ بھی تولے جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ ایک ٹکڑا لایا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اور اسے جب وزن میں رکھا جائے گا اوزان میں تولنے کے لیے تو وہ ہر چیز پہ بھاری ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ اندر تک کی نیتیں بھی کھنگالی جا رہی ہوں گی اور ہر چیز تولی جا رہی ہوگی۔ پھر ہمیں دنیا میں کیا کرنا ہے گا، برے کاموں سے بچنا ہے گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں جائیں تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ جائے، اللہ کی محبت میں اس کے خوف سے گناہوں کو چھوڑیں۔ اور بعض وقت کیا ہوگا کہ انسانوں کے بہت عمل ہوں گے لیکن پچھلے اعمال وائپ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دنیا سے گزر جاتے وقت بعض وقت غلط وصیت کر جائیں، وراثت کی تقسیم میں ڈنڈی مار جائیں، تو پچھلے تمام اعمال جو ہوتے ہیں گے، جو نیکیاں کی گئی ہوتی ہیں، وہ بھی وائپ آؤٹ، فنش، ختم، کوئی وزن نہیں رہا ان کا اب، کہ تم نے اتنا بڑا جو اللہ کی احکام میں خلاف ورزی کری تو پچھلے ساری چیزیں گئیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دنیا میں آج ہمارے گناہ جو ہے ہمارے چہروں پہ یہاں نہیں ہوتے۔ آج ہم دنیا میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا، ظاہری کو دیکھا جاتا ہے گا، اپنی ظاہریت کو چمکانے کے لیے اتنے پارلر سلون سب کھلے ہوئے ہیں گے، لیکن وہاں پہ کیا چیز تولی جائے گی، وہاں باطن تولا جائے گا۔ دل، کون قلب سلیم لے کر آیا یہ دیکھا جائے گا، صحیح سلامت دل لے کے کون آیا، کس چیز کی محبت ان دلوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ یہاں آ رہا ہے نا فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا اصل ٹھکانہ، اصل جڑ جو ہوگی، ہاویہ کا مطلب یہی بتایا نا کہ جڑ جو جہاں تک انسان دوبارہ ٹھکانے پہ پہنچ جائے، جس چیز کی طرف جو ہوتا ہے وہ اصل کو کہا جاتا ہے گا۔ تو جیسے ماں کے پاس بار بار بچہ اصل میں جا کے وہیں گود میں گھستا ہے گا، تو ان کا بھی ٹھکانہ کیا تھا، ہاویہ، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا، ہوائے نفس پہ، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے۔ کیسے کیسے سلوگنز نکلے ہیں گے کہ بولتے ہوئے بھی شرم آتا ہے، میرا جسم میری مرضی، کر لو دنیا میں اپنی مرضی، آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی چلے گی، پہنچنا اپنے اصل ٹھکانے پہ، اس گڑھے میں دیکھتی ہوئی آگ کے۔ تو یاد رکھیں انسان کے اعمال بھی جو ہوتے ہیں ان کی بھی شکل و صورت ہو جائے گی، شکل صورت کے طور پہ بھی آئیں گے۔ قبر میں بھی آتا ہے کہ ایک خوبصورت شکل کی مانند ایک نوجوان آئے گا
اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پوچھے گا انسان کہ تو کون ہے، تو بتائے گا میں تیرے اعمال ہوں۔ بعض اوقات آتا ہے کہ وہ جو پڑھنے والا قرآن ہے وہ آ جائے گا انسانی شکل کی صورت میں خوبصورت۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے بارے میں آتا ہے گا کہ وہ قیامت کے دن جھنڈ کے مانند آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی۔ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی، یہاں تک کہ جب تک راضی نہیں ہوگی جب تک اس کے پڑھنے والے کی مغفرت نہ کر لی جائے۔ لیکن کون سا پڑھنے والا؟ صرف اس کی ریڈنگ کرنے والا اور اس کی جو اندر احکامات، جو اس میں باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کی طرف نظر ہی نہ کرنے والا، سمجھنے ہی نہ والے والا۔ ایک طرف اس کی ریڈنگ کری، اس کو بند کیا، اور پھر دوسری طرف لگ گیا دوبارہ گناہوں میں، تو پھر کون سا اعمال بھاری ہوگا، کون سا پلڑا بھاری ہوگا کہ وہ چند منٹ پڑھا ہوا اور اس کے بعد باقی گھنٹوں انسان کے دن جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں گزریں، تو کیسے بھاری ہو سکتا ہے؟ اس کو سمجھنے والا۔ سورہ ملک روزانہ پڑھنے کو ہمیں کیوں دی گئی ہے کہ رات میں یہ سبق روزانہ دہرایا جاتا ہے ہمارے لیے کہ یہ زندگی آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، مت کھو جاؤ اس میں۔ باقاعدہ پورا جہنم کا ذکر آتا ہے، داروغہ پوچھتا ہے گا اس میں کیا آتا ہے کہ تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں کسی نے دنیا میں نہیں سمجھایا کہ تمہیں اس جگہ اس ٹھکانے پہ آنا ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہاں آیا تو تھا لیکن ہم نے ہی نہیں سنا، کاش ہم سنتے، کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے تو صحیح، ہم عقل تو لگاتے تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ یہ روزانہ سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں کہ روزانہ، لیکن پھر بھی ہماری آنکھیں نہ کھلیں، پھر بھی ہماری ڈائریکشن درست نہ ہو زندگی گزارنے کی، پھر بھی ہم اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی کرنا چاہیں۔ دیکھیں ہر انسان خطا کار ہے، ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو بھی ہمارے پاؤں سلپ ہوں گے، ہم گریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوشش کرنے والا بندہ پسند ہے کہ جو کوشش تو کر رہا ہے، ٹرائی تو کر رہا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے۔ اور جس نے اپنے دل کی رضا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہا ہے گا، اس دل کو خوش کرنے کے پیچھے، جب دل میں جو چاہا آیا، جب کھڑے ہو گئے۔ آج تو ہماری زندگیوں کا یہی حال ہے نا، آپ دیکھ لیں، جانور بھی ہوتے ہیں تو ان کے بھی کچھ ٹائمز بنے ہوتے ہیں گے، ہمارے تو کوئی ٹائم نہیں ہیں گے، جب چاہا جس وقت چاہا فوڈ پانڈا والوں کو آرڈر کیے جا رہے ہیں گے، بس دنیا میں کھانے پینے کے لیے رہ گئے ہم کیا؟ اس امت کو امت وصف بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ اس سے تو بہترین کام لینا تھا، انہوں نے تو دوسرے لوگوں کو بھی جہنم سے بچانا تھا۔ ان کی ذمہ داری، جی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے دوسرے لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے گا، دوسری جانوں کو۔ ہم بس ان کو لعنت ملعون کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم ان کے اوپر کفار کے بارے میں وہی کہتے رہیں کہ ہاں اچھا ہے گا، سب جہنم میں جائیں گے اور ان کی اوپر دعائیں کریں۔ ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ہمیں ان کی جانوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے، خواہ یہ کہ اب ہم کس کاموں میں لگے ہوئے کہ ہمیں اپنی بھی فکر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک ایسا دن کے بارے میں اس طرح سے بتایا جا رہا ہے گا، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ بعض اوقات آتا ہے کہ 99 صحیفے لائے جائیں گے اور ایک پرچے پہ لکھا ہوگا کلمہ، اور وہ زیادہ وزنی ہوگا، تو کیا چیز دیکھی جائے گی؟ کوالٹی دیکھی جائے گی، یاد رکھیں۔ آج ہم کوانٹٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، وہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کوئی ایسی تسبیح بتا دو، اتنی لاکھ دفعہ پڑھ لیں اور بس ہمارا پھر چھٹی ہو جائے پورے سال کی۔ کوئی ایسی نماز بتا دو جو اتنی دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے جو چاہے کریں۔ نہیں، کوالٹی دیکھی جائے گی، اندر تک کو کھنگالا جائے گا، کیا نیت تھی، کیا چاہتے تھے۔ اس لیے پڑھ رہے تھے کہ دنیا میں ہی آسانیاں مل جائیں، دنیا میں رزق کی طرح فراوانی ہو جائے، دنیا میں مزید اور گاڑیاں اور سب کچھ لگ جائے۔ کس چیز کے لیے اللہ کی اطاعت بھی کن کاموں میں کس لیے کی جا رہی تھی؟ مزید دنیا چاہنے کے لیے کی جا رہی تھی خالی کیا؟ تو یہ ہم سب کے لیے واقعی میں ایک پوائنٹ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھہر کے سوچ کر اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کہ میرا ویژن کیا ہے، میں کس طرف جا رہی ہوں اور کس نیت سے کیا کر رہی ہوں، اور واقعی میں میری زندگی کا اصل ویژن اللہ کو راضی کرنا ہے، اصل ٹارگٹ میرا نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، سبقت لے جانا ہے، تاکہ میرے پلڑے اس دن نیکیوں کے ہلکے نہ ہو جائیں۔ برائیاں تو ساتھ ساتھ ہوتی رہتی، گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، کیا میں گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش بھی کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔